اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے گزشتہ درس میں کچھ گزارشات عرض کر چکا ہوں۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت شہید ہوئے ہیں تو ان کے خون کا پہلا قطرہ اسی آیت مبارکہ کے لفظ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر گرا تھا۔ جس کا معنی یہ ہے کہ عنقریب تیری طرف سے اللہ ان کو کافی ہو جائے گا۔ شاید اس کے اندر اللہ رب العزت یہ ایک اشارہ بھی دے رہے تھے کہ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قاتلوں سے اللہ خود نپٹ لیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنے کا آغاز کسی حد تک ہوا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت گیر طبیعت کے مقابلہ میں فتنہ زیادہ سر نہ اٹھا سکا، لیکن فتنہ باز لوگ اس چیز میں بہرحال کامیاب ہو گئے کہ ابو لولو فیروز کے ہاتھوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ آپ کی طبیعت انتہائی نرم تھی، بڑے تحمل والے بھی تھے، نرم مزاج تھے، نرم دل تھے۔ آپ کی نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے فتنہ باز لوگ زیادہ سرگرم ہو گئے آپ کے دور میں۔ 25 ہجری میں عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی مصر سے تعلق رکھتا تھا، اس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، لیکن در حقیقت اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس کے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے۔ اس بدبخت نے سب سے پہلے مصر میں ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈے کا آغاز کر دیا۔ مختلف اعتراضات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وقتاً فوقتاً بنائے جاتے رہے۔ بنو امیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے اور بڑا باصلاحیت خاندان تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس خاندان کی صلاحیتوں کو محسوس کیا تھا، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 3 صاحبزادیاں بنو امیہ میں دی ہیں، صرف ایک صاحبزادی بنو ہاشم میں دی ہے۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 6 بڑے عہدوں کے اوپر بنو امیہ کے لوگ نظر آتے ہیں، گورنری جیسے عہدوں کے اوپر، حالانکہ کسی اور قبیلے کے اتنے زیادہ کیا صرف 2 سے بڑھ کر کوئی عہدیدار نظر نہیں آتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ بنو ہاشم کے بھی صرف 2 عہدیدار ایک وقت میں نظر آتے ہیں، لیکن بنو امیہ کے 6 عہدیدار خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نظر آتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ خاندان بڑا باصلاحیت تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس خاندان کی صلاحیتوں کا احساس تھا، اسی لیے کلیدی عہدوں کے اوپر اس خاندان کے لوگوں کو آپ نے فائز فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بنو امیہ بڑے بڑے عہدوں پر رہے، لیکن اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو یہ ان کا اپنا خاندان تھا، تو دور دراز کے لوگوں کو حالات کا اتنا علم کوئی نہیں ہوتا، اس نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو اپنے خاندان کو کتنے عہدے دے دیے حضرت عثمان غنی نے، حالانکہ وہ عہدے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی چلے آ رہے تھے، اکثر کچھ حضرت ابوبکر صدیق کے دور سے، کچھ حضرت عمر فاروق کے دور سے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خاص نئے عہدے بنو امیہ کو کوئی نہیں دیے تھے، لیکن پروپیگنڈا کرنے والوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو بنو امیہ کو کتنے عہدے دے دیے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑ کے ربضہ چلے گئے، اس موقع پر بھی پروپیگنڈا کرنے والے انہوں نے یہ کہانی بنا لی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو مدینہ سے نکال دیا ہے، جلا وطن کر دیا ہے، حالانکہ وہ اپنی مرضی سے گئے تھے، کوئی جلا وطنی والی بات نہیں تھی۔ حضرت عثمان ذی نورین رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ دولت مند تھے، امیر تھے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ صرف غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ ماہ ساز و سامان کے، 100 گھوڑے ماہ ساز و سامان کے، تقریباً 5.5 کلو سونے کے دینار ہوا کرتے تھے، تقریباً 5.5 کلو سونے کے دینار، تقریباً 29 کلو چاندی کے درہم، یہ ایک موقع پر حضرت عثمان غنی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، اسلام کی راہ میں خرچ کیے۔ اور ان سب کے علاوہ مزید یہ کہ جو لشکر تبوک کے لیے تیار ہو رہا تھا تو وہ 30,000 کا لشکر تھا، اور اس میں سے 10,000 کا سارے سفر کے اخراجات کی ذمہ داری وہ الگ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لی۔ تو جو بندہ 10,000 کی 50 دن کے سفر کے سارے اخراجات برداشت کرتا ہے اور اس کے علاوہ اتنا سونا چاندی بھی دے چکا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ کتنا دولت مند ہے، کتنا امیر ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کئی خاندان کے لوگ بڑے غریب تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خود اپنی دولت میں سے ان کو بہت کچھ دیا، بڑا نوازا۔ ظاہر بات ہے کہ خود بہت دولت مند تھے، خاندان کا احساس کیا، بڑی نیکی کی، خاندان کے کئی غریب لوگ ان کو اچھا بھلا جو ہے وہ روزگار مہیا کروا دیا۔ لیکن اس کے اوپر بھی پروپیگنڈا کرنے والوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اپنے خاندان کو بیت المال میں سے نواز رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی ذاتی جو ہے وہ دولت میں سے اپنے خاندان کو دے رہے تھے۔ تو بہرحال اس طرح کی کئی چیزیں وہ وقتاً فوقتاً پروپیگنڈا کا باعث بنتی رہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ چراگاہیں بیت المال کے جانوروں کے لیے مخصوص کی، لیکن وہاں پر بھی پروپیگنڈا ہو گیا کہ اپنے ذاتی جانوروں کے لیے مخصوص کر لی ہیں۔
تو اس طرح کے پروپیگنڈے کرنے والے یہ سبائی لوگ مصر کے اندر سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا کام، مصر کے اندر ایک جماعت تیار کر لی۔ پھر یہ عبداللہ بن سبا سن 32 ہجری میں یہ بصرہ گیا، بصرہ کے اندر بھی اسی طرح کے پروپیگنڈے کیے، بصرہ کے اندر بھی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ حکیم بن جبلہ نام کا ایک بڑا بدبخت بھی اس جماعت کا سرکردہ رکن تھا۔ بصرہ کے گورنر عبداللہ ابن عامر وہ اس کی حرکتیں دیکھ کے انہوں نے اس کو بصرہ سے نکال دیا۔ سن 33 ہجری میں یہ کوفہ چلا گیا، کوفہ میں بھی اسی طرح اس نے پروپیگنڈا شروع کیا، وہاں پر بھی ایک جماعت تیار کر لی جس کے اندر بڑے بڑے بدبخت مالک اشتر نخی اور ساسا اور ابن الاکوا اور کمیل جیسے لوگ یہ اس کے ہم نوا ہو گئے، یہاں پر بھی اس کے ایک جماعت مل گئی۔ مدینہ کے اندر بھی اس نے فتنہ بازی کی کوشش کی لیکن مدینہ کے اندر یہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ دمشق کے اندر بھی گیا، وہاں پر بھی فتنہ بازی کی کوشش کی لیکن وہاں پر بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو بہرحال مدینہ کے اندر اس کی حرکتوں کی اطلاعات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہو رہی تھیں اور اس کی جماعت کی فتنہ بازیاں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں آ رہی تھیں۔ سن 34 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنروں کے ساتھ مشاورت کی کہ اس طرح کئی فتنے جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں، کئی قسم کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ تمام گورنروں نے یہ رائے دی کہ سختی کے ساتھ نپٹنا چاہیے، جو بھی فتنہ باز اس طرح کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں ان کو سخت سزائیں دی جانی چاہیے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطری طور پر بڑے نرم مزاج تھے، انہوں نے اس رائے کو قبول نہیں کیا اور نرمی کا معاملہ ہی کرنے کا کہا۔ کوفہ سے پھر ایک آدمی یزید بن قیس وہ خروج کرتا ہے یہ مطالبہ لے کر کہ ہمارے گورنر سعید بن عاص صحابی رسول ہیں لیکن ان کے خلاف مطالبہ شروع کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ معاذ اللہ وہ انصاف نہیں کرتے اور وہ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو ان کی جگہ گورنر کسی اور کو بنایا جائے۔ تو یہ یزید بن قیس اس مطالبہ کو لے کے نکلا۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جس وقت یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے خود ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے گورنری کی ضرورت کوئی نہیں ہے، آپ میری جگہ کسی اور کو گورنر بنا دیجئے، میری وجہ سے حالات خراب نہ ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا، لیکن یہ معاملہ وقتی طور پر یہاں پر اب ختم ہو گیا۔ لیکن پھر کچھ عرصہ بعد یہ ہوا کہ مدینہ کے مختلف لوگوں کے نام خط آنے شروع ہو گئے، بصرہ سے، کوفہ سے، مصر سے خط آ رہے ہیں کہ ہمارے گورنر انصاف نہیں کر رہے، ظلم کر رہے ہیں۔ اس طرح کے خطوط مدینہ کے کئی لوگوں کو موصول ہونے شروع ہو گئے۔ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیقاتی کمیشن بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ کون سی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے ان علاقوں میں۔ کوفہ میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، بصرہ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا، مصر میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا، اور شام میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا۔ ان میں سے حضرت محمد بن مسلمہ، اسامہ بن زید اور عبداللہ ابن عمر یہ سارے تو واپس آئے اور یہی رپورٹ لے کے آئے کہ کسی قسم کا کوئی ناانصافی اور ظلم والا معاملہ نہیں ہو رہا، یہ بالکل جھوٹے خط آ رہے ہیں، کوئی غلط چیز نہیں ہو رہی۔ لیکن مصر جو ہے دارالحکومت سے دور بھی تھا، زیادہ فتنہ بھی یہاں پر ہی تھا، کیونکہ یہ خود اس کا سب سے پہلا مرکز تھا عبداللہ بن سبا کا۔ تو یہاں کے لوگوں کو مدینہ کے حالات
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار وغیرہ کا اتنا علم کوئی نہیں تھا۔ مصر والے جو ہیں وہ زیادہ بڑا محاذ قائم کیے ہوئے تھے۔ حضرت عمار ابن یاسر وہاں پر تحقیق کے لیے گئے تو وہاں پر چونکہ اکثریت تھی ان لوگوں کی کہ جو فتنہ باز تھے، تو انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ اپنے فتنے کے مطابق ہی بات کرنی تھی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ان کے سازش سے متاثر ہو گئے، یہ مدینہ واپس نہیں آئے۔ بہرحال ربیع الاول 35 ہجری میں مصر، کوفہ اور بصرہ تینوں علاقوں سے کچھ لوگ نکلتے ہیں، تقریباً یہ 500-600 لوگ تھے۔ جعفہ کے مقام پر یہ پہنچے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے 2 دیگر صحابہ کرام کو اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں سے مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا کہ ان سے پوچھیں کہ کیا ارادے ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے اعتراضات کیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے اعتراضات کے جوابات دیتے رہے، سارے اعتراضات کے جوابات بھی ہو گئے، لیکن پھر بھی یہ لوگ کہتے رہے کہ نہیں، ہم تو حضرت عثمان کو معزول کروا کے واپس جائیں گے، حضرت عثمان ہمیں قبول نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کو پیغام بھیجا کہ میں نے ان کے سارے اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ مطمئن نہیں ہو رہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ ان کو مدینے لے آؤ۔ ان کو مدینہ لے جایا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب براہ راست اپنے اوپر اعتراضات جو تھے ان کے جوابات دیے۔ یہاں پر جس وقت یہ لوگ مدینہ آئے نا، تو مدینہ کے صحابہ کرام وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار کہیں کہ یہ فتنہ باز لوگ ہیں، ان کے ساتھ سختی سے آپ پیش آئیں، کیوں آپ نرمی کر رہے ہیں، سختی سے ان کو نپٹیں۔ تو لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی نرمی کا ہی انداز اختیار کیے ہوئے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے محسوس کر لیا کہ یہاں پر حالات ہمارے لیے سازگار نہیں ہیں، صحابہ کرام ہمارے خلاف سخت مشورے دیتے ہیں حضرت عثمان غنی کو، وہ تو چلو ان کی طبیعت نرم ہے تو اس لیے وہ کوئی اقدام نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے واپسی کا جو ہے فیصلہ کر لیا، کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں پر حالات جو ہے وہ ہمارے حق میں نہیں ہیں۔ یہ لوگ یہاں سے واپس چلے گئے، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مصر والوں کو، مصر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عقیدت لوگوں میں زیادہ تھی، تو مصر والوں کو خط ملنے شروع ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں، حضرت عثمان نے خلافت غصب کی ہوئی ہے، تم لوگ آؤ میرا ساتھ دو اور میری خلافت جو ہے وہ بنواؤ۔ کوفہ کے اندر حضرت زبیر کو چاہنے والے لوگ زیادہ تھے، کوفہ والوں کو حضرت زبیر کی طرف سے خط ملنے شروع ہو گئے کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں، حضرت عثمان کے خلاف میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، تم لوگ آؤ میرا ساتھ دو۔ بصرہ کے اندر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدت مند زیادہ تھے، بصرہ والے لوگوں کو حضرت طلحہ کی طرف سے خط ملنے شروع ہو گئے کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں، تم لوگ آؤ میری معاونت کرو۔ اب یہ تینوں طرف سے جو ہے وہ پھر قافلے یہ چلے۔ شوال 35 ہجری کے اندر مصر والا قافلہ ذوالمرہ کے مقام پہ پہنچا، کوفہ کا قافلہ آوس کے مقام پہ پہنچا، اور بصرہ والوں کا قافلہ ذو خشب کے مقام پہ پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 دیگر افراد کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ بھیجا کہ ان کے ساتھ جا کے مذاکرات کریں، ان سے پوچھیں کہ اب ان کو کیا مسئلہ ہوا ہے، کیوں پھر آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مذاکرات کیے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خط ملے ہیں آپ کی طرف سے، حضرت زبیر کی طرف سے، حضرت طلحہ کی طرف سے۔ حضرت علی نے قسم کھا کے کہا کہ میں نے تو کوئی ایسا خط لکھا ہی کوئی نہیں،
حضرت طلحہ اور زبیر کو پتہ چلا، انہوں نے بھی اظہار کیا ہم نے تو ایسا کوئی خط لکھا ہی کوئی نہیں۔ تو یہ اصل میں جو سبائی وڈیرے تھے انہوں نے خود ہی جھوٹے خط جو ہے وہ بھیجے تھے ان مختلف علاقوں کی طرف سے، ان صحابہ کی طرف سے بنا کر۔ تو اب ثابت ہو گیا، یہ حضرت علی، طلحہ، زبیر تینوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو خط لکھے ہی کوئی نہیں ہے، تو تم واپس جاؤ، ہم نے تمہیں کوئی نہیں بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ بھی بتلایا کہ تم اس وقت ذوالمرہ پر ہو، آوس پر ہو اور ذو خشب پر ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ لعنت کی تھی کہ ذوالمرہ کے لشکر پر بھی لعنت، آوس کے لشکر پر بھی لعنت اور ذو خشب کے لشکر پر بھی لعنت، اور اس وقت انہی تین جگہ پر تم موجود ہو، تو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہو رہے ہو۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ فرمان، اس وقت ان علاقوں میں کوئی لشکر نہیں تھے، تم ہی آئے ہو یہ لشکر بن کے، تو آج جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لعنت کا مصداق ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ تم جو ہے اس لعنت کے مصداق بن رہے ہو۔ تو یہ لوگ پھر واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ البتہ مصر کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابو سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ وہاں پر گورنر تھے، بڑے نیک انسان تھے، متقی انسان تھے، لیکن مصر کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ان کی جگہ پر محمد بن ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا، اس کو گورنر بنایا جائے۔ محمد بن ابو بکر جو ہے یہ جس وقت حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے ہیں یہ صرف 15 سال کا تھا، تو 15 سال کی عمر میں اس نے حضرت عثمان غنی سے مطالبہ کیا کہ مجھے کسی علاقے کا گورنر بنایا جائے۔ حضرت عثمان غنی نے انکار کیا کہ اتنے چھوٹے نوجوان کو میں کیسے گورنر بنا سکتا ہوں۔ اس وجہ سے یہ دل میں جو ہے یہ حضرت عثمان غنی سے ناراض تھا، تو عبداللہ بن سبا نے اس سے بھی رابطہ کر کے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ مصر والوں نے یہی مطالبہ کر دیا کہ محمد بن ابو بکر کو جو ہے وہ گورنر بنا دیا جائے۔ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی نے یہ مطالبہ بھی مان لیا، اور محمد بن ابو بکر کی گورنری کا جو ہے پیغام وہ دے دیا ان کو، اور ان کو کہا کہ جاؤ۔ لیکن یہ لوگ اب یہاں سے واپس ہوئے، چند دن بعد یہ پھر واپس آ گئے، تینوں قافلے واپس آ گئے۔ الزام یہ لگایا انہوں نے کہ ہم جا رہے تھے تو ہمیں ایک خط ملا ہے، ہمارے پاس سے ایک بندہ گزرا، ہم نے محسوس کیا کہ یہ بندہ مشکوک ہے۔ یہ مصر والوں کا الزام تھا کہ ہم نے محسوس کیا کہ یہ بندہ مشکوک ہے، ہم نے اس کی تلاشی لی، تو اس تلاشی کے دوران حضرت عثمان کا خط ملا ہے ہمیں، سابقہ جو گورنر ہے جس کو حضرت عثمان نے معزول کیا ہے، حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، اس کے نام خط حضرت عثمان کا ہمیں ملا ہے، کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے صرف لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے محمد بن ابو بکر کو گورنر کا کہہ دیا ہے، لیکن تم اس کو گورنر نہیں بنانا، جب یہ پہنچے تم نے اس کو قتل کر دینا ہے۔ اور مصر کے اور بڑے بڑے وڈیرے ان کے متعلق مختلف سزائیں لکھی ہوئی کہ فلاں کو یہ سزا دینا، فلاں کو یہ سزا دینا، فلاں کو یہ سزا دینا۔ تو یہ خط بھی سبائی وڈیروں نے جو ہے وہ بنا کے اپنے ہی ایک بندے کے ذریعے منصوبہ بندی کے ساتھ اس قافلے کے قریب سے گزارا تھا، اور خود انہی کے بندوں نے رولا ڈال دیا تھا کہ وہ بندہ مشکوک نظر آ رہا ہے تو اس کو پکڑنا چاہیے۔ تو بہرحال انہوں نے اس خط کا بہانہ بنایا، حالانکہ یہ لکھا انہوں نے خود ہی تھا۔ حضرت عبداللہ بن سعد اس وقت مصر میں تھے ہی کوئی نہیں، اور اس چیز کا حضرت عثمان غنی کو بھی پتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن سعد تو مصر میں اس وقت ہے ہی کوئی نہیں، وہ وہاں سے مدینہ کی طرف چل پڑے ہوئے تھے بہت پہلے کے۔ تو ایک بندہ جو پہلے ہی مصر کے اندر موجود کوئی نہیں، تو اس کے نام حضرت عثمان غنی نے کوئی خط لکھنا تھا۔ تو یہ خط، جھوٹے خط بنانے یہ پہلے بھی ماہر تھے، حضرت طلحہ کی طرف سے، زبیر کی طرف سے، حضرت علی کی طرف سے بھی انہوں نے جھوٹے خط بنائے تھے، تو انہوں نے یہ خط بھی بنایا تھا۔ حضرت علی نے یہ بھی ان سے کہا کہ چلو مصر والوں تمہارے پاس تو یہ بہانہ ہے، لیکن یہ کوفہ والے اور بصرہ والے کیوں واپس آ گئے ہیں؟ یہ تو الگ الگ راستوں پہ سارے گئے ہیں، ان کو کیا خواب آیا کہ مصر والوں کو خط ملا ہے؟ تو اصل معاملہ یہی تھا کہ یہ منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سارے واپس بلائے گئے تھے۔
بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قسم دے کے کہا کہ میں نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا، نہ ہی لکھوایا ہے، نہ ہی بھیجا ہے۔ انہوں نے پھر الزام لگا دیا کہ آپ کے سیکرٹری مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی رسول ہیں، تو انہوں نے یہ خط لکھا ہے، ان کو ہمارے حوالے کریں، اور آپ بھی خلافت چلانے کے حقدار کوئی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا سیکرٹری آپ کی طرف سے خط لکھتا ہے اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، تو آپ معزول ہو جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ مروان کے متعلق کہتے ہیں کہ اس نے خط لکھا ہے تو اس کے اوپر مقدمہ کرو، عدالت میں کیس چلے گا، ثبوت اگر ملے گا کہ مروان نے خط لکھا ہے تو پھر جو سزا عدالت دے گی تو وہ ہو جائے گی، تمہارے حوالے میں کیوں کروں؟ وہ کسی قانون کے تحت تمہارے حوالے تو نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات رہی کہ میں خلافت سے معزول ہو جاؤں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ عثمان، اللہ تجھے ایک چادر پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن تم نے اس چادر کو نہیں اتارنا۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ خلافت والی چادر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی کے متعلق کہا کہ لوگ اس کو ہٹانا چاہیں گے لیکن تم نے خلافت سے دستبرداری کوئی نہیں کرنی۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا ان بدبختوں نے گھیراؤ کر لیا۔ اس وقت صورتحال کچھ یہ تھی کہ مدینہ کے اکثر لوگ وہ حج کرنے کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے، مدینہ کے اندر بہت تھوڑے سے گنتی کے چند ایک صحابہ کرام موجود تھے، اور یہ تینوں طرف سے جو ہے وہ لشکر بن کے آئے ہوئے تھے، بہت بڑی تعداد میں تھے۔ تو یہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ابتدا میں محاصرہ کسی حد تک نرم بھی تھا، نماز کے وقت یہ خود حضرت عثمان کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جاتے، امامت کے لیے بھی ان کو کھڑا کرتے، خود پیچھے نمازیں پڑھتے، کچھ عرصہ تو یہ بھی رہا۔ لیکن پھر ایک دن بدبختوں نے جمعے کے روز جو ہے منصوبہ بندی کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، انہوں نے آگے سے پتھراؤ شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، اتنا زیادہ پتھراؤ کیا گیا۔ جہجہ نام کا ایک بدبخت وہ آگے بڑھ کے اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے وہ عصا مبارک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطبہ جمعہ میں اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے تھے، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بھی ہاتھ میں ہوتا تھا، پھر حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں بھی ہوتا تھا، تو جہجہ نے وہ عصا حضرت عثمان سے چھین کے اس کو بھی توڑ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصا کو۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ خباثت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصا کی توہین کی گئی۔ بہرحال اس کے بعد محاصرہ جو ہے وہ ان لوگوں نے زیادہ سخت کر دیا۔ جس وقت یہ جمعے کے موقع پر یہ پتھراؤ وغیرہ ہوا، صحابہ کرام ان کے مقابلہ میں نکلے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا، انہوں نے صحابہ کرام کو روکنا شروع کر دیا اور انہوں نے قسمیں دینی شروع کر دی کہ میرے خاطر کو تم کوئی خون نہ بہاؤ، تم اپنے گھروں میں واپس جاؤ۔ بہرحال ان بدبختوں نے محاصرہ اور شدید کر دیا۔ اب حضرت عثمان غنی کو باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز بھی اندر نہیں جانے دی جا رہی، پانی تک بھی اندر نہیں پہنچنے دیا جا رہا۔ جو مخلص صحابہ کرام تھے وہ کوشش کر کے رابطہ رکھنے کی کوشش ہر ممکن کرتے تھے، دروازے پر آ کر پہرا بھی دیتے تھے زبردستی، لیکن یہ محاصرہ بہرحال شدید رہا۔ ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی چھت سے خطاب کیا اور کہا کہ لوگوں، کیا تم جانتے ہو کہ بیر روما کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ جو اس کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، تو وہ میں نے خرید کے وقف کیا تھا۔ تو سب لوگوں نے، حتیٰ کہ ان حملہ آوروں نے، بلوائیوں نے بھی یہی کہا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ واقعی اس وقت آپ نے یہ کنواں خریدا تھا اور جنت کے مستحق بنے تھے۔ حضرت عثمان نے دوسری بات کہی کہ تمہیں معلوم ہے کہ مسجد کے اندر توسیع کی ضرورت تھی، مسجد نبوی کے اندر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ساتھ والی زمین جو خرید کے وقف کرے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔
تو وہ زمین بھی میں نے ہی وقف کی تھی۔ سب نے کہا کہ ہاں ہمیں یہ واقعہ بھی معلوم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ تبوک کے موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو آج کے لشکر کو زیادہ مال مہیا کرے گا میں اس کی جنت کی بشارت دیتا ہوں، تو سب سے زیادہ مال میں نے ہی دیا تھا، تو کیا یہ تمہیں معلوم ہے؟ سب نے کہا کہ ہاں ہمیں یہ معلوم ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا تھا؟ ان سب نے کہا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی، اتنی سی واضح جو ہے تنبیہات ہونے کے باوجود بھی محاصرہ ان بدبختوں نے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ 18 ذی الحج کی رات کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور کہا کہ عثمان کیا چاہتا ہے؟ کل کو تمہاری فتح ان کے اوپر ہو جائے، تمہارا غلبہ ان پر ہو جائے، یا کل کی افطار ہمارے ساتھ کرنا چاہتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کے اندر یہی اختیار کیا کہ کل کی افطار میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ صبح جب اٹھے خواب یاد آیا تو اپنی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، کیونکہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی افطار جنت میں وعدہ کیا ہے میرے ساتھ، تو میں آج شہید ہو جاؤں گا۔ تہمت باندھا کرتے تھے عام حالات میں، لیکن حضرت نائلہ سے کہا کہ آج میرے اوپر انہوں نے حملہ کر دینا ہے، مجھے شہید کر دینا ہے، تو اس حملے کے دوران کہیں میرا تہمت کھل نہ جائے، بڑی حیاؤں والے تھے، تو آج مجھے پجامہ دے دو۔ تو اس دن باقاعدہ جو ہے وہ پجامہ پہنا کہ کہیں میرا سطر جو ہے وہ ننگا نہ ہو جائے حملے کے وقت۔ عصر کے وقت حضرت حسن بھی پہرا دے رہے ہیں مکان کے دروازے پر، حضرت حسین بھی پہرا دے رہے ہیں، حضرت طلحہ کے صاحبزادے محمد پہرا دے رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر پہرا دے رہے ہیں، لیکن یہ بلوائی یہ پچھلی دیوار کو پھلانگ کے تو یہ اندر داخل ہو گئے۔ محمد بن ابو بکر بھی ان کے ساتھ اندر داخل ہوا اور اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پر ہاتھ ڈالا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا محمد تیرا باپ حضرت ابوبکر صدیق وہ اس داڑھی کی بڑی حیا کرتے تھے، آج تو اس داڑھی کو پکڑ رہا ہے، تو اس کو پھر شرم آ گئی کہ میں بڑی غلطی کر رہا ہوں، یہ پھر پیچھے ہو کے کھڑا ہو گیا، اس نے مزید کسی کارروائی میں پھر حصہ نہیں لیا۔ غافقی بن حرب بدبخت، اس نے قرآن حکیم جو حضرت عثمان غنی کے سامنے پڑھا تھا اس کو ٹھوکر ماری۔ کنانہ بن بشر بدبخت نے حضرت عثمان غنی کی پیشانی پر لوہے کی راڈ کا وار کیا۔ عمر بن الحمق بہت بڑا بدبخت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اوپر بیٹھ گیا اور ہاتھ کے اندر اس نے نیزہ پکڑا ہوا تھا اور یہ بار بار نیزہ مارنے لگ گیا، سینے کے اندر 9 دفعہ اس نے نیزہ مارا، اور آخر پہ سودان بن حمران اس نے بھی تلوار کا وار کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان بدبختوں نے بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ سودان بن حمران کے وار کے ساتھ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی 3 انگلیاں کٹیں۔ بہرحال ان بدبختوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ 18 ذی الحج عصر کی نماز کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، جمعے کے روز۔ پھر یہ میت بھی نہیں اٹھانے دے رہے تھے۔ اتنی عظیم شخصیت، نبی کا دوہرا داماد، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، اور اس کی میت کو بھی نہیں اٹھانے دیا جا رہا۔ اگلے دن ہفتے کی رات کو صرف 17 افراد کسی طرح میت کو اٹھانے میں کامیاب ہوئے اور صرف 17 صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا۔ اتنی بڑی شخصیت کا جنازہ صرف اتنے صحابہ کرام پڑھ سکے۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسری روایت کے مطابق حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر یہ بدبخت یہ بھی کہتے تھے کہ جنت البقیع میں ہم نے دفن بھی نہیں ہونے دینا، تو اس لیے دفن کے حوالہ سے بھی بڑا جو ہے محنت کرنی پڑی۔ اور پھر جنت البقیع کا ایک کنارہ حش کوکب جو کہ خود حضرت عثمان غنی نے ہی کسی وقت خرید کر جنت البقیع کے اندر وقف کیا تھا، تو اس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ اللہ رب العزت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند سے بلند فرمائے اور ہمیں اسوہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اوپر
ہمیشہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔